بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ مرکزی جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں نئے تعلیمی سال کے افتتاح کے موقع پر آج تقریب بسم اللہ شریف کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جنید زماں امام اہل سنت حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز نے 1940 میں بھکی شریف منڈی بہاؤالدین میں
جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے نام سے جو علمی تحریک اور اقامت دین کی جو تحریک شروع کی تھی، اس کا ایک سرچشمہ لاہور کی اس سرزمین پہ سینوں کو سیراب کر رہا ہے۔ انہی کے فیوض و برکات کے زیر سایہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور مرکزی جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کو مزید رونقیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ کی تقریب کے لحاظ سے سب سے پہلے میں چند کلمات کا تلفظ کرتا ہوں، سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبہ نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت۔ بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت۔ بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت۔ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ۔ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ۔ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ۔ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا حلیم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے اس دارالعلوم میں حفظ قرآن، تجوید و قرات اور اس کے ساتھ
خصوصی طور پر درس نظامی کی کلاسز کے اسباق کا افتتاح ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حذیفہ جلالی صاحبزادہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب، مولانا ظہیر الحسن جلالی صاحب درس نظامی کے شعبہ میں یہاں پر تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرمائے۔ آج ہم اس تقریب کے ساتھ ساتھ فقیہ اسلام قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ حضرت قبلہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قادری قدس سر العزیز کے 5ویں سالانہ عرس مقدس کا بھی انعقاد کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال آپ کے درجات کو مزید بلند کرے اور خالق کائنات جل جلالہ آپ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی علمی وراثت اور آپ کے فیوز و برکات کو دنیا میں عام کرنے کے لیے بڑی استقامت کے ساتھ حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے کردار ادا کیا۔ آپ کے قلم سے امت کے لیے جو سوغات تیار ہوئی اور جو کتب آپ نے تصنیف کی، یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے وہ مینارہ نور ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو آپ کی تصنیفات سے بھرپور استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ طلباء کے لیے اس موقع پر جو پیغام ہے اور حالات حاضرہ میں جو ڈیوٹی ہے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جس سے پہلے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ سب سے بڑا فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، جو عظمت و شان ہے دین متین کے تعلم کی، دین پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ ساری اس لیے ہے کہ اس کے بغیر وہ فریضہ سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ بندہ پڑھا ہوا ہو تو پھر اسے پتہ ہے کہ معروف کیا ہے، اور پڑھا ہوا ہو تو پھر ہی پتہ ہے کہ منکر کیا ہے۔ اگر مکمل تعلیم نہ ہو تو ہو سکتا ہے کسی چیز کو معروف سمجھ کے تبلیغ شروع کر دے، حالانکہ وہ اچھائی نہ ہو بلکہ برائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو برائی سمجھ کے روک رہا ہو، حالانکہ نفس الامر میں وہ برائی نہ ہو بلکہ اچھائی ہو۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی بڑی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اس بنیاد پر علوم دینیہ کی ضرورت ہے، اور یہ ساری فضیلت اگلی ڈیوٹی کے سر انجام دینے کے لیے ہے۔ مبلغ کے لحاظ سے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا خلاصہ میں اشعار کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو کلام لکھا گیا تھا اس کا حصہ ہے۔ رضائے محمد رضائے الہی، یہی ہے مبلغ کی اصلی کمائی۔ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رضائے محمد رضائے الہی، یہی ہے مبلغ کی اصلی کمائی۔ عبادت ریاضت میں مشغول رہنا، کتاب شریعت کی کرنا پڑھائی، بھلائی کے رستے پہ خود تیز چلنا، بروں کی بھی کرنا ادھر رہنمائی، رہے اس پہ غالب
خشیت خدا کی، چلن میں یہ آئے نظر مصطفی، طبیعت میں پیکر ہو یہ عاجزی کا، حمیت میں لیکن ہو یہ کربلائی، تکبر سے خالی تصنع سے خالص، تصوف سے رکھتا ہو یہ آشنائی، نہیں دوڑتا مال و زر کی ہوس میں، نہ منصب کا لالچ نہ ایوان شاہی، یہ اسلاف کی چاندنی کا عامی ہو، نہ اغیار کی جا کرے یہ گدائی، نہ چسکے کا خوگر نہ کھانے کا دھنی، نہ پل پل پلاؤ نہ نت نت کڑائی، یہ اپنی ڈیوٹی میں ہر دم مگن ہو، فرائض سنن میں کرے نہ کوتاہی، یہ خاموش بیٹھے تو کردار بولے، یہ محو سخن ہو تو کر دے دھلائی، یہ ملت کے احوال سے باخبر ہو، یہ ہر آدمی کی کرے خیر خواہی، خدایا یہ اوصاف مجھ کو بھی دے دے، وہ آصف میں بھی ان کی جلوہ نمائی۔ تو یہ ویسے تو ہر شعر بہت وضاحت کا طلبگار ہے اور پھر اس پر عمل بہت مشکل ہے، لیکن یہ ایک پیغام ہے جو آپ بار بار سنتے رہیں، سمجھیں اور اپنی تعلیمی زندگی میں اور اپنے مستقبل میں اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لحاظ سے عقائد کا جو امر بالمعروف اور عقائد کا جو نہی عن المنکر ہے، یہ پھر فرائض میں مزید بڑا فرض ہے۔ ایک تو اعمال کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، ایک اخلاق کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، ایک معاملات کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن ان سب پر مقدم عقائد کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ جتنے عقائد ہیں اہم فالاہم ان کی تبلیغ کی جائے، اور جب نظر آ رہا ہو کہ بد اعتقادی پھیل رہی ہے تو پھر اس کو روکنا باقی سارے گناہوں پر سب سے مقدم ہے، وہ بد اعتقادی کفر و شرک کے لحاظ سے ہو یا اس کے ساتھ دیگر جو بد اعتقادی کے مختلف روپ ہیں، اور ساتھ ہی پھر جو اعمال کے لحاظ سے برے ہیں اعمال یا معاملات یا اخلاق، خود رکنا اور اوروں کو روکنا یہ مبلغ کے لیے اور عالم دین کے لیے نہایت اہم ہے۔ حق نے کر دیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ پڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا پڑھ کے اسے نبھانا مشکل ہے۔ جب تمہیں اطلاع مل جائے کہ پڑوس میں چوری ہو رہی ہے تو طاقت کے باوجود نہ پہنچنا اور حفاظت نہ کرنا یہ درست نہیں، اور جب دین کے محل میں چوری ہو رہی ہو اور پتہ بھی چل جائے اور پھر بھی کوئی آنکھیں بند کر لے تو پھر عام لوگوں سے وہ زیادہ مجرم ہے۔ تو عوام کو پتہ نہیں کہاں کہاں چوری ہو رہی ہے اور علماء کو پتہ ہے کہاں کہاں چوری ہو رہی ہے۔ اب اگر یہ حالات سے کمپرومائز کر کے چپ کر کے بیٹھے رہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے ہوتا پھرے، ہمیں اس میں کیا ہے، تو پھر عالم ہونے کے لحاظ سے جو ڈیوٹی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور علم کا تقاضا پورا نہ ہوا، اور جس مقصد کے لیے پڑھانے والوں نے پڑھایا تھا، والدین نے اور اساتذہ نے،
وہ مقصد پورا نہ ہوا اور اللہ کے ہاں کل اس کا جواب بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس بنیاد پر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اقامت دین کا جذبہ ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے رستے کی جو قربانیاں ہیں اور اس سلسلہ میں جو استقامت کی ضرورت ہے، یعنی عالم کو وہ ساری چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے، ورنہ کل یہ علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یعنی ان پڑھ رہتا تو اتنی گرفت نہ ہوتی جتنی اس پر گرفت ہوئی کہ پڑھا ہوا تھا۔ بلا تشبیہ جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور چوری ہو گئی تو اب اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کرتا، لیکن جب آپ نے کسی کو پیغام دے دیا، اسے پتہ چل گیا، پھر آپ کہیں گے کہ آپ کو تو پتہ بھی تھا اور آپ نے پھر بھی ایسا نہیں کیا۔ تو یہ علم دین اطلاع ہے، اور اس اطلاع کے بعد انسان کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو بڑی مشکل سے آپ یہ اطلاع حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک بہت وقت آپ لگا رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اور اطلاع مل جانے کے بعد پھر جب آپ اطلاع کے مطابق آگے اٹھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، اٹھیں گے اس لیے نہیں کہ مشکل کام ہے، آگے سے گولی لگ سکتی ہے، آگے سے ڈنڈا لگ سکتا ہے، چوری ہوتی ہے ملت کی تو ہوتی رہے، تو پھر یہ دنیا کی گولی اور ڈنڈا یہ آسان سی سزا ہے، لیکن آخرت کا جو آزمائش اور گرفت ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس بنیاد پر یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس رستے پہ آپ چل پڑے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وہ رستہ وراثت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن اس میں سختیاں بھی ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا بڑا ضروری ہے، تاکہ جو پڑھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ساتھ ساتھ ہی سیکھا جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تقاضے ساتھ ساتھ سیکھے جائیں، اور یہ ایسا نہیں کہ نبھایا نہ جا سکے۔ اللہ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کا رستہ بنا دیتا۔ یعنی ایک شرط ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، ہزار پھندے ہوں گے تو ٹوٹ جائیں گے، ہزار دشمنوں نے گھیرا ہوگا تو پھر بھی آپ کے لیے اس جگہ سے رستہ بن جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ کبھی بھی اس میں فکر نہ کریں کہ میرا گزارا کیسے ہوگا، میں زندگی کیسے بسر کروں گا، میرے بال بچے کا گزارا کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم نے صرف ڈرنا ہے مجھ سے، تو میں نے تمہارے رزق کا بندوبست کر دینا ہے، اور وہ بھی وہاں سے کہ جہاں سے تم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں کبھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رکاوٹ اس چیز سے بھی آتی ہے کہ میں اگر روکوں گا لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میں ان کو بدی سے روکوں گا، میری مقبولیت میں فرق آ جائے گا، مخالفت ہی مخالفت ہو جائے گی، میں دنیا میں زندہ کیسے رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اللہ سے ڈرنے میں یہ حق ادا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، تو رب ذوالجلال تمہیں نکال بھی لے گا ساری الجھنوں سے، اور ساتھ یہ جو تم ڈرو کہ پھر میرا تنخواہ کہاں سے آئے گی، رزق کہاں سے آئے گا، تو اللہ فرماتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس خزانے سے تجھے دے گا جہاں سے تجھے کبھی سوچ بھی نہیں آئی تھی کہ مجھے اس جگہ سے ملے گا، لہذا کمی آئے گی نہیں۔ فکر اس کی نہ ہو کہ میرا رزق کہاں سے آئے گا، فکر اس کی ہے کہ جو پڑا ہے وہ آگے ابلاغ کیسے ہو۔ اللہ کا جو ڈر ہے وہ ڈر
غالب رہے تو یہ اس کا وعدہ ہے، وہ نکال بھی لے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج جو اس موقع کا سبق ہے، کیونکہ مرکز صراط مستقیم کے طلباء بھی ہیں، یہاں کے بھی دوسرے بھی، وقت اگرچہ مختصر ہے لیکن وہ سبق تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن ہستیوں کی محبت ایمان کی علامت ہے اور جن سے بغض رکھنا منافقت ہے، ان کی محبت ایمان کی علامت ہے، کہ اگر محبت ہے کسی میں تو یہ علامت ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان ہستیوں سے وہ بغض رکھتا ہے تو پھر بھی اس بات کی علامت ہے، یہ حکم ہے کہ وہ منافق ہے، اس میں منافقت موجود ہے۔ اس مضمون کی کئی حدیثیں ہیں اور کئی ہستیوں کے بارے میں ہیں، لیکن اس کا مطلب سمجھنا ایک مستقل سبق ہے۔ مطلب سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ ایمان کا معیار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سرکار کے نیچے اور کوئی معیار نہیں۔ اگر سرکار کے بعد کوئی اور معیار سمجھا جائے تو پھر اصل معیار تو وہ ہوگا، سرکار تو پھر ضمناً بن جائیں گے۔ اس بنیاد پر یہ بحث محدثین نے اپنی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کی، اور ہمارے معاشرے میں بڑی مشکل سے صرف وہ الفاظ رائج ہیں، لیکن ان کی حقیقت اور ان کا معنی جو ہے وہ مبہم ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ایک ادارہ ہے جس میں اختیارات پرنسپل کے پاس ہیں، کسی کو داخل کرنا یا خارج قرار دینا۔ اب اگر پرنسپل کے نیچے کسی اور کے یہ اختیارات مانے جائیں کہ پرنسپل اگرچہ راضی ہو یا ناراض ہو، اس سے نیچے کوئی استاذ ہے یا کوئی اور شخص ہے جس کی یہ اتھارٹی ہے، تو اس صورت میں پھر پرنسپل تو معیار نہیں رہے گا۔ جنہیں پرنسپل نکالنا نہیں چاہتا وہ بھی نکل سکتے ہیں، جنہیں پرنسپل رکھنا چاہتا ہے ہو سکتا وہ نہ رکھے جائیں، کیونکہ آخری اتھارٹی وہ نہیں، عملاً اس سے نیچے مانی جا رہی ہے۔ تو جو اس کا اختیار تھا یا اس کا درجہ تھا یا اس کا سٹیٹس تھا، اس کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا، تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیچے کسی ہستی کو سرکار والے معیار پہ رکھ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ سرکار کی رضا یا ناراضگی کا تو کوئی دخل نہیں، نیچے ایک اور معیار ہے، وہ جسے چاہیں امت میں شامل کر لیں، وہ جسے چاہیں امت سے خارج کر دیں، یا وہ جس سے چاہیں اسے متقی قرار دے دیا جائے اور جسے چاہیں اسے غیر متقی قرار دے دیا جائے۔ یعنی نبوت و رسالت کا جو منصب ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ منصب نہ چھیڑا جائے، اس منصب کو غیر مؤثر نہ کیا جائے۔ اگرچہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن کچھ مفاہیم معاشرے میں ایسے رائج کیے جا رہے ہیں جس میں سرکار صرف اعزازی طور پر نبی رہیں، لیکن اصل جو اختیارات ہیں
وہ نیچے منتقل ہو جائیں. تو جو میں نے مثال دی صرف سمجھانے کے لیے، اس میں جو نیچے، یہی سمجھ لو مثلا چھٹی دینا چھٹی نہ دینا، جو پرنسپل کے نیچے جو ہے، اگر وہ اپنی ہر بات کے اندر اگرچہ پوچھا اس سے جا رہا ہے، لیکن وہ تابع سمجھے اپنے آپ کو پرنسپل کے کہ میں تب چھٹی دوں گا جب وہ پہلے اس چھٹی کو منظور کریں گے، تو پھر اب وہ جو معیار ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا. پھر اصل اختیار اسی کا ہے، اگرچہ لوگ نیچے مل رہے ہیں، اصل اختیار چھٹی ہو یا دیگر معاملات ہوں، داخلہ خارجہ ہو، وہ اسی کا ہے. اسی کی مرضی چل رہی ہے کہ نچلا جو طبقہ ہے وہ اس منصب پہ مانا ہی تب جائے گا ایک بہتر نظام میں جب وہ اپنا ہر کام پہلے اپنے اس پرنسپل سے اس کی منظوری لے گا. اب جو ہے وہ کوئی خلاف ورزی لازم نہیں آئے گی، لیکن نچلا جو ہے وہ کبھی بھی اس اطاعت سے بے نیاز نہیں ہے. اور یہ جو نچلے ٹیچر کے لحاظ سے پرنسپل کی اطاعت ہے یا اداروں میں، اس سے کروڑ ہا درجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بڑی ہے. سرکار کے بعد امت کی ہر ہستی کے لیے، وہ ہستی کوئی بھی ہو، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے، سلاسل اربع کے اولیاء میں سے. تو اس بنیاد پر جب اس میں اوپر یہ ماننے والے وہ ہستیاں خود تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ خلاف ورزی کریں، لیکن ماننے والے جب ان کے لحاظ سے نظریے پر رہیں گے کہ ان کی اطاعت یا ان کا اختیار ہے ہی تب جب اس میں اختیار رسول علیہ السلام کی جلوہ گری ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس اور جو پاور ہے اس کی نیابت ہے، تو پھر یہ اختیار ہے. اور اگر وہ نہیں تو پھر جداگانہ طور پر ان کی یہ حیثیت نہیں. ان کی حیثیت کے اندر پہلے وہ حیثیت ماننی پڑے گی، اور اس حیثیت کے بعد پھر انہیں بھی حیثیت ملی ہے اس کی وجہ سے. اگر یوں عقیدہ ہو تو پھر اہل سنت کا عقیدہ ہوتا ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر صحابہ کے بارے میں کوئی کر لے تو وہ ناسبیت اور خارجیت ہوتی ہے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کر لے تو وہ رافضیت اور تفضیلیت ہوتی ہے. اب یہ صرف ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، چونکہ پورا مقالہ وہ 2-3 گھنٹوں کا ہے. میں آپ کے سامنے اختصار سے کوئی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف میں انصار کے بارے میں، اور ایک فرمان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں بھی فرمان ہے. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَيَّ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت پکی بات ہے، صرف فرمان ہی نہیں بلکہ عہد ہے. وہ کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ عہد کیا ہے، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا. اب یہاں
یہ کوئی چھوٹا مرتبہ نہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اصل میں تو منصب رسالت یہ ہے کہ جو سرکار کی محبت یہاں ہے وہاں ایمان ہے، اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے معاذ اللہ تو پھر منافقت ہے، پھر ایمان نہیں ہے۔ تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا یہ کسی اور کے لیے بھی فرمایا؟ تو پھر پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدم ہے، ان کو سامنے رکھ کر اس کے تابع ہو کر پھر اس محبت پر اور عدم محبت پر دونوں حکم جاری کریں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تو محب ہو اور اس بیس پہ منافق ہو جائے کہ مولا علی کا محب نہیں ہے۔ مطلب یہ بنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لحاظ سے تو کلیئر ہو گیا کہ سرکار کا محب ہے اور سرکار سے بغض نہیں رکھتا، لیکن نیچے بطور فرض مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہو، تو پھر کیا بنے گا کہ اگرچہ وہ معیار رسالت پر ایمان لانے کے لحاظ سے تو کلیئر تھا، لیکن اصل فیصلہ وہاں نہیں، اصل فیصلہ نیچے ہے۔ اور یہاں چونکہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بغض رکھتا ہے تو اب اس کو مومن نہ قرار دیا جائے۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں اور نہ شریعت میں یہ جائز ہے۔ اس بنیاد پر یہ ہوگا کہ مولا علی سے محبت جو ایمان ہے اس میں سب سے پہلی شرط ہی سرکار کی محبت ہے کہ مولا علی سے محبت ان کی اپنی وجہ سے نہ ہو، سرکار کی وجہ سے ہو۔ اور مولا علی کا بغض جو منافقت ہے اس میں سب سے پہلی وجہ ہی سرکار کی ذات ہے، یعنی سرکار کی وجہ سے مولا علی کا بغض منافقت ہے کہ وہ بندہ اصل میں سرکار سے بغض کر رہا ہے، تب اس نے مولا علی سے بغض کیا۔ تو معیار مولا علی کی ذات نہیں، معیار پھر بھی سرکار کی ذات ہے کہ سرکار کی ذات کی محبت نے مولا علی کی محبت لازم کی، اور سرکار کی ذات سے کسی کا بغض تھا تب وہ مولا علی کا اسے کو بغض بنا۔ اگر سرکار کی ذات کا بغض نہ ہوتا تو مولا علی کا کبھی بھی بغض نہ ہوتا۔ یہ بات انصار میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت برا کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق۔ اسی صحیح مسلم میں، اور وہی انداز حسر کے ساتھ۔ اور کیا انصار کو ایک دو صحابی ہیں؟ ہزاروں صحابی انصار ہیں، اور ان کی محبت کا حکم بھی ایسے ہی ہے، اور ان سے منافقت بھی بغض ایسے ہی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ لا یحبہم الا مومن، صرف مومن ہی ان سے پیار کرتا ہے۔ ولا یبغضہم الا منافق، اور صرف منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے۔ اب انصار کی لسٹ میں سے کسی ایک بندے سے بھی اگر کوئی بندہ بغض رکھتا ہے تو شریعت کہہ رہی ہے یہ منافق ہے۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ پر سرکار کے سٹیٹس کی کوئی بات ہی نہیں؟ سرکار اگرچہ کسی کو مومن قرار دے رہے ہوں، لیکن چونکہ ایک انصاری سے وہ بغض رکھتا ہے لہذا اسے مومن نہ کہا جائے، اسے منافق بنا دیا جائے کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ انصار کی اس سٹیٹس میں سب سے پہلے جو چیز ہے
انصار کی محبت ایمان بنی تب ہے جب انصار کی محبت سرکار نے لازم کی ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت کے بغیر انصار کی محبت کا لزوم ہی نہیں. اور جو انصار سے بغض رکھ رہا ہے ان کی صحابیت کی بنیاد پر، تو وہ بغض ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، وہ پھر سرور کائنات کی وجہ سے ہے. وہ بغض پہلے بغض نبی شمار ہوگا، اس کے بعد وہ بغض انصار شمار ہوگا. لہذا دین اسلام میں سرکار کے بعد کوئی معیار نہیں کہ انصار والا ایک معیار ہو. دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ایک سوال انصار کی محبت کا ہوگا. اگرچہ سرکار کی محبت میں پاس ہو گیا، لیکن پاس تب ہوگا کوئی کہے کہ جب انصار والی محبت میں پاس ہو اور بغض سے بری ہو. تو بعد والا کوئی معیار نہیں. بعد والی ہر بات سرکار کی محبت اور سرکار کے بغض کے تابع ہے. صرف ایک بات کو آج معاشرے میں بیان کیا جا رہا، صرف ایک چیز کو مخالف فرقے نے بیان کیا تو ہمارے لوگوں نے بھی اسی کو ہی صرف بیان کیا، اللہ ماشاءاللہ. جبکہ اس بات کے لحاظ سے وہ وصف ہر صحابی میں موجود ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی میں کم ہو، کسی میں زیادہ ہو، لیکن وہ وصف ہر صحابی میں ہے. ہر صحابی کی محبت ایمان کی علامت ہے. ہر صحابی کا بغض منافقت کی علامت ہے. ہر صحابی کے ذریعے سے منافق پہچانے جاتے تھے. صرف مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذریعے سے یہ اس بات تو جائز ہے کہ ان کا نام لینے سے منافق پہچانے جاتے تھے، مگر باقی کی نفی جائز نہیں. یہ ایسا وصف ہے جو ہر صحابی میں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہر صحابی کے اندر یہ وصف تھا کہ ان المنافقین انما كانوا يعرفون ببغض علی. جیسے بغض علی سے منافقت کی پہچان ہوتی تھی، کچھ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے بغض سے اس سے بھی زیادہ پہچان ہوتی تھی منافقت کی، اور مطلقاً پہچان تو ہر صحابی کے لحاظ سے تھی. ابن رجب حنبلی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 میں یہ لکھا، کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ لَهُ مَزِيَّةٌ فِي الدِّينِ لِصُحْبَةِ النَّبِيِّ، جس کو دین میں خصوصیت حاصل ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحابیت کی وجہ سے، اول قراباتی ہی سرکار کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے، اور نصرت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ مدد کرنے کے لحاظ سے، فَلَهُ مَزِيدُ خُصُوصِيَّةٍ فِي مَحَبَّتِهِ وَبُغْضِهِ، اس کو پھر محبت اور اس کے بغض کے لحاظ سے مزید ایک خصوصیت ملتی ہے کہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان کا بغض منافقت کی علامت ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّوَابِقِ فِي الْإِسْلَامِ، جو اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں، كَالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَهُوَ أَعْظَمُ حَقًّا، ان کا انصار سے بھی بڑا حق ہے. یعنی یہ انصار تک محدود نہیں رہے گا کہ لا يحب الانصار الا مومن، جیسے ان کے لیے ضرورت پڑی، کوئی موقع تھا، انہیں ہلکا سمجھا جا رہا تھا تو سرکار نے یہ لفظ ان کے لیے بول دیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انصار کو یہ مقام حاصل نہیں. ان کا درجہ بھی ان سے پہلے یہ ہے کہ لا يحب المہاجرین الا مومن ولا یبغضهم الا منافق. ان کو بھی یہ درجہ ان سے پہلے حاصل ہے، کیونکہ جس بیس پہ انہیں درجہ ملا وہ بیس ان میں پہلے پائی گئی ہے. اس لیے یہاں ابن رجب نے لکھا قد روی ان المنافقین انما كانوا يعرفون ببغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت کیا گیا ہے کہ بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافقت کی پہچان ہوتی تھی. کہتے ہیں یہ برحق ہے. وَمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ،
جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے کہ ابی بکر و عمر فہو اولا بذالک، فرمایا جن کا درجہ ان سے بڑا ہے ان کا بغض منافقت کی بڑی پہچان ہے، ان کا بغض منافقت کی بڑی پہچان ہے۔ اب روافض نے تو رائج کیا، لیکن اہل سنت نے بھی وہی چیز رائج کر دی، اور آج اسٹیج سیکٹری ہوں یا نعت خان ہوں یا کچھ ان پڑھ خطیب ہوں، وہ ان کے بیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں، روافض کے بیانیے کو، حالانکہ مولا علی سے پہلے اور بڑے نمبر پر اور بڑے درجے میں جن سے بغض منافقت کی پہچان ہے اس ہستی کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس ہستی کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ یعنی اس طرح نظریات مسخ ہو رہے ہیں، اور پھر آگے یعنی جو معمولی سا کہتے ہیں چیچی کا کام بنانا، کچھ بھی ذکر تھا اسے آگے بنا دیا گیا، اور اس طرح کر کے پھر رفض جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی ایک جھلک ہے، باقی تفصیلاً انشاءاللہ پھر اس کو کبھی بیان کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے جو آج یہ مرزا جہنمی وغیرہ لوگوں کو معلوم نہیں۔ ایک ہے صحابہ کی عقیدت اور ایمان صحابہ سے بعد والوں کے لیے، ایک ہے صحابہ کی عقیدت اور ایمان خود صحابہ میں آپس۔ تو صحابہ میں آپس کے اندر بغض کی دو قسمیں ہیں کہ وہ بغض شرف صحبت کی وجہ سے ہے یا بغض اپنے کسی ذاتی معاملہ کی وجہ سے ہے۔ شرف صحبت کی بنیاد پر کسی صحابی سے بغض ہے ہی کفر، جو صحابہ میں کبھی تھا ہی نہیں، لیکن جو بعد کے آپس کے معاملات میں ان میں لڑائیوں تک مسئلہ پہنچا تو وہ شرف صحبت کا بغض نہیں تھا۔ اس بنیاد پر ان میں سے کسی نے کسی کی تکفیر نہیں کی اور کسی نے کسی کو منافق نہیں کہا، حالانکہ مولا علی کو پتا تھا کہ جو مجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے، لیکن یہ جنگ کرنے والے سارے لوگ ان میں سے ایک پر بھی منافق کا فتویٰ ان کا نہیں تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ منافقت وہ بغض کی دوسری قسم ہے، شرف صحبت یا قرابت کی بنیاد پر، اور بعد والوں کے لیے صرف ایک قسم ہے، وہ ناجائز ہی ناجائز ہے، وہ منافقت ہی منافقت ہے کہ صحابہ کا بغض ہو یا اہل بیت کا بغض، ان ہستیوں کا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہاں دو قسمیں نہیں کہ ایک بغض امر طاری کی بنیاد پر ہو جیسے محدثین نے لکھا، اور دوسرا بغض شرف صحبت کی بنیاد پر ہو۔ یہاں چونکہ بعد والوں پر دین پہنچا ہی صحابہ کے ذریعے سے ہے، خود صحابہ کے پاس سرکار کے ذریعے سے پہنچا ہر ایک کو، وہاں دو قسمیں چلتی ہیں، اور بعد والے جو ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی قسم ہے کہ کسی لحاظ سے بھی ان کا بغض جائز نہیں، خواہ وہ صحابہ ہوں، خواہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہوں۔ تو اس بنیاد پر یہ بہت سی تفصیلات ہیں اس مضمون کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور یہی اولین اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو یہاں یہ ہے کہ سب سے پہلے نسبت رسول علیہ السلام کو پیش نظر رکھا جائے گا، اور اس نسبت کی بنیاد پر محبت اور بغض کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس پر حکم لگایا جائے گا۔ یہ فرق رکھ کے اگر مسلک کو سمجھا جائے تو پھر انتشار اور افتراق ختم ہوتا ہے اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ میسر آتا ہے، ورنہ یا رافضیت بن جاتی ہے یا خارجیت اور ناسبیت بنتی ہے۔ یہ ایک طرح مصرع کے طور پر مختصر سا آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا۔
اس کے حوالہ جات اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔